السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں علی حسنین اور امیزنگ فیکٹس ود حسنین میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، پہلی ویڈیو میں نے آپ کو کچھ ان جانوروں کے بارے میں بتایا تھا جن کو گھر میں رکھنے سے بے برکتی یا نحوست آتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سے جانور ہیں جن کو گھر میں رکھنے سے خوش قسمتی یا برکت آتی ہے؟ ان جانوروں کو جاننے کے لیے میری ویڈیو آخر تک دیکھیں، اور اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، آپ جنت کے بارے میں تو جانتے ہوں گے جو اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی ہے، لیکن دوستو بعض روایات کے مطابق کچھ ایسے جانور بھی گزرے ہیں جو اللہ کے مقرب بندوں کی وجہ سے روز محشر اللہ کے حکم سے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر آتی ہے القصوہ۔ دوستو، قصوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا۔ یہ وہی اونٹنی تھی جس پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ یہ وہی اونٹنی تھی جس پر بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں واقع ایک پہاڑ جبل رحمت، جسے جبل عرفہ بھی کہا جاتا ہے، میں حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کیا تھا۔ میدان عرفات میں جس جگہ یہ اونٹنی کھڑی ہوئی تھی وہاں ایک سفید لوح بھی نصب کیا گیا ہے۔ دوستو، روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور کل بروز قیامت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوں گے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سب سے پہلے جنت میں داخل القصوہ اونٹنی ہوگی۔ دوسرے نمبر پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ناقۃ اللہ آتی ہے۔ دوستو، ناقۃ اللہ کا مطلب ہے اللہ کی اونٹنی۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا گیا ہے۔ اس اونٹنی کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ ہود کی آیت نمبر 64 میں کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور اے میری قوم، یہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی اونٹنی ہے، تو اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی رہے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ قریب کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ روایات کے مطابق وہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا جو سب کے سامنے ایک پہاڑی سے برآمد ہوئی تھی۔ قوم نے کہا، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس پہاڑی سے اونٹنی نکال کر دکھائیں جو باہر آ کر بچہ پیدا کرے۔ تو اللہ کے حکم سے ویسا ہی ہوا، مگر ان کی قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اس لیے ان پر عذاب نازل ہوا۔ روایات میں ہے کہ وہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی۔ تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا آتا ہے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ دو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت اور قوم لوط پر عذاب کی خبر سنائی۔ چنانچہ فرشتے انسانی شکل میں تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچڑا ذبح کیا اور کھانا پکوا کر ان کے سامنے پیش کیا۔ تب انہوں نے فرمایا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ روایات کے مطابق وہ بچڑا بھی جنت میں جائے گا۔ چوتھے نمبر پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈھا آتا ہے۔ دوستو، جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا بیٹا حضرت اسماعیل ان کی راہ میں قربان کر دیں، تو آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، اور پھر آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آنکھوں پر پٹی باندھ کر ذبح کرنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈھا نازل فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی۔ روایات کے مطابق وہ مینڈھا چونکہ آیا بھی جنت سے تھا، اس لیے بروز قیامت اسے بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پانچویں نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے آتی ہے۔ دوستو، اس گائے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ گائے کو عربی میں بکرا کہا جاتا ہے، اور سورۃ بقرہ اس گائے کے نام پر ہی بنی ہے۔ بنی اسرائیل نے ایک قتل کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو ایک موٹی تازی پیلی گائے ذبح کرنے کو کہا۔ اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا جب لاش پر مارا گیا تو اس لاش نے زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دیا اور پھر مر گیا۔ دوستو، جو مخصوص گائے ذبح کی گئی تھی وہ بھی جنت میں جائے گی۔ چھٹے نمبر پر حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی آتی ہے۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کا بتا کر وہاں سے چلے گئے اور رستے میں ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو طوفان آ گیا اور کشتی ڈوبنے لگی۔ تو کشتی والوں نے کہا، لگتا ہے کوئی غلام اپنی قوم سے بھاگا ہوا ہے، اسے سمندر میں ڈال دو۔ کرہ ڈالا گیا اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا تو اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ تم میرے نبی کو نگل لو، مگر یہ تمہاری خوراک نہیں، اسے اپنے جسم میں محفوظ کر لو۔ دوستو، بعض روایات کے مطابق وہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے۔ اس کے متعلق آیا ہے کہ یہ کل بروز قیامت جنت میں داخل ہوگی۔ ساتویں نمبر پر حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا آتا ہے۔ دوستو، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کو بخت نصر نے قید کر لیا۔ جب آپ اس کی قید سے واپس اپنے ملک فلسطین گئے
تو آپ کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کا اور آپ کے گدھے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ دوستو اس گدھے کے متعلق بھی روایات میں ہے کہ وہ بھی حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ نسبت کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ 8ویں نمبر پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی آتی ہے۔ دوستو اس چونٹی کا ذکر بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں موجود ہے، بلکہ اس چونٹی کے حوالے سے پوری ایک سورۃ النمل نازل فرمائی ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ آپ علیہ السلام اپنا لشکر لے کر جا رہے تھے۔ راستے میں چونٹیوں کا ایک بل تھا۔ چونٹیوں کے سردار نے باقی چونٹیوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، لہذا اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم کچل دیے جاؤ۔ بتاتا چلوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے حکم سے سب جانوروں کی بولی سمجھ بھی سکتے تھے اور ان سے بات بھی کر سکتے تھے۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر چونٹی کو اپنی ہتھیلی پر رکھا اور کلام کیا۔ اس چونٹی نے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے کلام بھی کیا۔ وہ کلام قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ دوستو اس چونٹی کی اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اس چونٹی کو بھی جنت میں داخل کیا جائے۔ 9ویں نمبر پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد آتا ہے۔ دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے حکمران اور بادشاہ تھے۔ ان کا حکم نہ صرف تمام انسانوں بلکہ تمام چرند اور پرند پر بھی چلتا تھا۔ آپ جہاں بھی جاتے تھے یہ پرندہ پانی تلاش کیا کرتا تھا۔ اس ہدہد کے حوالے سے یہ بھی روایت میں ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت کی وجہ سے کل بروز قیامت جنت میں داخل کیا جائے۔ 10ویں نمبر پر اصحاب کہف کا کتا آتا ہے۔ دوستو اصحاب کہف کے کتے کے متعلق بہت سی روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اصحاب کہف دقیانوس سے بھاگ کر دوسرے ملک گئے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اصحاب کہف نے کافی کوشش کی کہ وہ کتا ان کا ساتھ چھوڑ دے، مگر وہ کتا ساتھ چھوڑ کر نہ گیا۔ ان کو ڈر تھا کہ یہ کتا بھونکے گا اور ہم پکڑے جائیں گے، مگر وہ کتا خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا، اور جس غار میں وہ سو رہے تھے وہ کتا اس غار کے دھانے پر سو گیا۔ اصحاب کہف کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے اس کتے کو تاریخ میں کافی مقام حاصل ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ کتا بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ دوستو ان جانوروں کے متعلق کوئی حدیث موجود نہیں، بلکہ روایات کو جوڑ کر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ یہ 10 جانور جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اور اگر آپ کو اس میں کچھ معلومات ملی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو دوستو اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔